میں نورانیت لے کر آتا ہے۔ ہمیشہ وضو سے رہے، یہ خود انسان کے دل کو نرم کرتا ہے، دل میں نرمی کا سبب بنتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو معصومین نے بتلائی ہیں کہ اگر تمہارے دل میں سختی ہے اس کو مٹاؤ، اس کو نرمی میں تبدیل کرو۔ مگر ایک اور نسخہ بھی ہے جو دل کی سختی کو نرمی میں بدل دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب راوی نے مولا سے کہا مولا اتنے، ساتویں امام سے کہا اتنے گناہ ہیں، شیطان کا وسوسہ ہے، کیا کروں؟ یہ اس وقت راوی نے مولا سے پوچھا، ایسے لگتا ہے مولا اس زمانے والا کوئی شخص مولا سے پوچھ رہا ہے، مولا جدھر کدھر سے شیطان کا حملہ ہے، کیا کروں؟ مولا نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى الْحُسَيْنِ، دوڑ دوڑ کر حسین کا دامن تھام لو۔ فرمایا بکا علی الحسین، حسین پہ رونا یحط الذنوب العظام، بڑے بڑے گناہوں کو گرا دیتا ہے۔ ہاں عزیزو، حسین ابن علی وہ راستہ ہے کہ اگر دل کتنا بھی سخت کیوں نہ ہو، کتنا بڑا مجرم ہی انسان کیوں نہ ہو، اگر حسین کے در پہ جاتا ہے، حسین تو حر کو بھی حر علیہ السلام بنا دیتے ہیں۔ حر کون ہیں؟ سکینہ کی یتیمی کے سبب کو حر کہتے ہیں۔ حر کون ہیں؟ حسین کی گردن کٹنے کی وجہ کو حر کہتے ہیں۔ حر اگر راستہ نہ روکتے مولا چلے جاتے جہاں جانا تھا، مگر حر نے راستہ روکا۔ اتنا بڑا مجرم آ گیا امام حسین کے پاس، حسین نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ چلیں حسین مولا کی بارگاہ میں۔ حسین وہ کریم ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو حسین کے اطراف بیٹھے ہوئے ہوں گے، نہ حوروں کو دیکھیں گے نہ جنت کو دیکھیں گے۔ حور خدا سے شکایت کریں گی، خدایا تو نے ہم کو ان کے لیے بنایا ہے مگر یہ ہم کو پلٹ کے دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ خدا کی آواز آئے گی انہیں چھوڑ دو، یہ میرے عاشق ہیں اور میں ان کا عاشق ہوں۔ وہ حسین کے اطراف بیٹھے ہوں گے کیونکہ انہیں جنت کی طلب نہیں، انہیں مالک جنت حسین مل چکے ہیں۔ ہاں عزیزو، ان ایام میں حسین ابن علی کے کاروان ان قیدیوں پہ ہم گریہ کرتے ہیں۔ ایک رسول اللہ کا صحابی تھا، اسے بتایا گیا کہ حسین کو کربلا میں 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد تنے تنہا شہید کر دیا گیا ہے۔ اسے بہت دکھ ہوتا ہے، روتا ہے۔ مدینے میں بوڑھا صحابی تھا، اپنی زمینیں بیچ لیتا ہے اور شام کے رستے میں جا کر کچھ زمینیں خریدتا ہے، وہیں پہ سبیل لگاتا ہے، لوگوں کو پانی پلاتا ہے، اور جو بھی شام سے آتا تھا ان سے پوچھا کرتا تھا اے شام سے آنے والو ذرا مجھے بتاؤ میرے آقا سجاد کی کیا خبر ہے۔ شام سے آنے والے کہتے تھے ظالموں نے تمہارے آقا سجاد کو اتنا پیدل چلایا ہے، سجاد کے پاؤں میں آبلے پڑ چکے ہیں۔ یہ سنتا اور گریہ کرتا، پھر کہتے تمہارے آقا سجاد کے سر پہ جو امامہ ہے وہ آدھا جلا ہوا ہے، اللہ جانے یہ امامہ کدھر جلا۔ ہاں شام غریبہ ایک بیمار کا بستر بھی جلا تھا، شاید یہ امامہ وہاں جلا۔ پھر کہتے ہیں تمہارے آقا کی گردن میں جو خاردار توق ہے وہ اتنا سخت اور گرم ہو جاتا ہے کہ سجاد کی گردن کی کھال نکل آئی ہے۔ یہ بہت گریہ کرتا اور انتظار کرتا خدایا کب میرے آقا سجاد آئیں گے اور مجھے آقا سجاد کی زیارت نصیب ہوگی۔ یہ اپنی زمین پہ کام کر رہا تھا، جب یہ لٹا ہوا قافلہ قید خانے سے رہا ہو کر اسی مقام سے گزرنے لگا، بی بی زینب کے کانوں سے ایک آواز ٹکرانے لگی، کوئی کہہ رہا تھا ہائے مظلوم حسین،
ہائے غریب الوطن حسین۔ جب بی بی زینب نے یہ آواز سنی، سجاد سے کہا سجاد بیٹا ذرا قافلے کو روک دے، جا کے اس سے پوچھ لے کس حسین پہ گریہ کر رہا ہے، کیا زہرا کے لال حسین پہ گریہ کر رہا ہے یا کسی اور حسین پہ گریہ کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ سجاد اترتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں ایک بوڑھا ہے جو زمین پہ کام کرتا ہے، کبھی کبھی آسمان کی طرف نگاہیں بلند کر کے کہتا ہے خدایا کب مجھے آقا سجاد کی زیارت نصیب ہوگی۔ امام سجاد آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیک ایھا الشیخ الکبیر، اے بزرگ تم پر میرا سلام۔ اب عزادارو ایک مرتبہ یہ سجاد کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، ایک مرتبہ قدموں کی طرف دیکھتا ہے، پھر چہرے کی طرف دیکھتا ہے، پھر قدموں کی طرف دیکھتا ہے۔ عجیب جملہ کہتا ہے اگر شام سے آنے والوں نے صحیح کہا ہے تو کہیں آپ میرے مولا سجاد تو نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں اے نانا کے عزادار، ہاں صحیح پہچانا، اس حالت میں ہمیں تو اپنے بھی نہیں پہچان سکتے، تو نے کیسے پہچان لیا؟ کہا مولا میں آپ کو پرسہ دینا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں ہاں مجھے پرسہ دو۔ اب عزادارو یہی پرسہ ہم امام زمانہ کو دیں گے۔ کیا پرسہ دیا؟ آیا قریب سجاد کے سینے سے سینے کو لگایا، کہا مولا علی اکبر کے سینے کا بڑا ارمان، مولا عباس کے کٹے بازوؤں کا بڑا ارمان، مولا قاسم کے پامال جسم کا بڑا ارمان، مولا علی اصغر کی ننھی سی گردن کا بڑا ارمان۔ مولا ارمان تو بہت ہیں۔ ایک ایسا جملہ کہا اس نے کہ سجاد کی چیخ نکل آئی۔ کیا کہا مولا ارمان تو بہت ہیں مگر زینب کی چادر کا بڑا ارمان۔ اللہ جانے اس نے کیا دیکھا، شاید گردن پہ جو زخم تھا اس پہ نظر پڑ گئی۔ ایک مرتبہ ایک چیخ ماری، گردن ڈھل کی، سجاد نے آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھپھی اماں بابا کا عزادار پردیس میں مر گیا۔ مل کے اپنے آقا کو سلام کریں، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین، السلام علیک یا ابن فاطمة سیدۃ النساء العالمین۔ مل کے کربلا کے بے کفن آقا کو سلام کریں، السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب۔ ایک مرتبہ سید سجاد کی طرف سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی